الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ کا میزبان علی حسین سکائی نیوز کے ساتھ ایک بار دوبارہ حاضر ہوں۔ کچھ اہم ترین چیزیں اور اہم ترین نکات آپ سے آج شیئر کریں گے، ان کے اوپر تھوڑی سی بحث بھی کریں گے انشاءاللہ۔ لیکن سب سے پہلے آپ کو بتائیں کہ امپورٹڈ حکومت نے باقاعدہ اعتراف جرم کیا ہے، وہ کیا ہے اس کے اوپر بات کرتے ہیں۔ انہوں نے اب بتا دیا ہے کہ جس کا کام کے لیے وہ آئے تھے یا جو کام کرنے کے لیے امپورٹڈ حکومت لائی گئی تھی، انہوں نے وہ کام کر دیا ہے۔ یہ اعتراف جرم ہے، وہ بھی بتاتے ہیں، اس کی تفصیل میں جائیں گے۔ پاکستان کو باقاعدہ فقیر بنا دیا ہے، باقاعدہ غلام بنا دیا ہے، پاکستان کو باقاعدہ جکڑ دیا ہے۔ اس کا اعتراف کسی اور نے نہیں کیا۔ امپورٹڈ حکومت کے امپورٹڈ پرائم منسٹر جو ہیں شہباز شریف صاحب، انہوں نے کیا ہے۔ وہ کیسے کیا ہے اس کے اوپر بھی بات کرتے ہیں، اس کے اوپر بھی ڈیٹیل لیتے ہیں اور آپ کو بتاتے ہیں۔ مگر سب سے پہلے ہم شہباز شریف صاحب کی جو سٹیٹمنٹس ہیں ان کے اوپر بات کرتے ہیں۔ نمبر 1، اب ہمیں چھینک بھی مارنی ہوئی تو آئی ایم ایف سے اجازت لینی ہوگی۔ یہ پاکستان کے پرائم منسٹر کے سٹیٹمنٹ ہے۔ پرائم منسٹر پاکستان کا جو ہے، وزیر اعظم جو پاکستان کا ہے، اس کے یہ الفاظ ہیں کہ اگر دوبارہ ذرا سن لیں، اگر ہمیں اب چھینک بھی مارنی پڑے گی تو آئی ایم ایف سے اجازت لینی پڑے گی۔ یہ مسلم لیگ کے جو مسلم لیگ نون کے جو پرائم منسٹر ہیں، جن کی حکومت ہے وفاق میں، اب ان کے جو ایک صوبائی اور قومی اراکین کے ساتھ وہ خطاب کر رہے تھے، جو ان کے اراکین ہیں، اور اس خطاب کے دوران پرائم منسٹر صاحب نے یہ الفاظ، یہ سٹیٹمنٹ بولی ہے۔ اور دوسرا انہوں نے کیا کہا ہے وہ ذرا سنیں، بڑی کمال کی چیز کہی ہے۔ کتنے افسوس کی بات ہے کہ ہم اپنے فیصلے کرنے میں آزاد نہیں ہیں۔ یہ شہباز شریف صاحب نے کہا ہے جی، ایز اٹ از، جیسے انہوں نے بولا ہے اپنے اراکین صوبائی اسمبلی اور قومی اسمبلی کے ساتھ خطاب کے دوران، وہی چیز میں نے آپ کے ساتھ ایز اٹ از شیئر کر دی ہے۔ اب ذرا اس کے اوپر ڈیٹیل میں آتے ہیں، انہوں نے یہ کیوں کہا، آئیں ذرا اس کے اوپر بات کرتے ہیں کہ آئی ایم ایف کے شکنجے میں انہوں نے پاکستان کو پوری طرح جکڑ دیا ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ ان کے جو الفاظ ہیں وہ بھلے ہی آپ جس سینس میں بھی لیں، مگر آئی ایم ایف کے چکر ویو میں یہ حکومت اور پاکستان پھنس چکا ہے، یعنی کہ پھنسا دیا گیا ہے۔ مغربی طاقتیں یہ چاہتی تھی کہ پاکستان بری طریقے سے آئی ایم ایف کے چنگل میں پھنس جائے۔ وہ کس صورت میں نہیں پھنس رہا تھا؟ کیونکہ سامنے تھے عمران خان صاحب۔ عمران خان صاحب قابو نہیں آ رہے تھے، وہ یہاں پر مشرقی بلاک بنا رہے تھے، اس کے اوپر کام کر رہے تھے پاکستان میں رہتے ہوئے۔ وہ کام کر رہے تھے چائنا کے ساتھ تعلقات بڑھانے میں، وہ کام کر رہے تھے روس کے ساتھ تعلقات بڑھانے پر، وہ سینٹرل ایشیا، ترکی اور ایران کے ساتھ تعلقات مزید بڑھانے میں کام کر رہے تھے، یورپ کے ساتھ ایک نئے طریقے سے تعلقات بنانے پر کام کر رہے تھے عمران خان صاحب۔ تو عمران خان صاحب کا ماڈل تھوڑا مختلف تھا، جو یورپ اور امریکہ کو بالخصوص پسند نہیں آ رہا تھا۔ تو اب امریکہ اور یورپ کے آگے پاکستان کو جھکانا بہت ضروری تھا۔ وہ کیسے تھا؟ وہ ایک ہی صورت میں ہو سکتی تھی کہ پاکستان میں ایک رجیم چینج آپریشن کیا جائے، پاکستان میں ان کے نمائندے آئیں، وہ بیٹھیں، وہ اپنی مرضی سے ایک حکومت بنا کے اور پاکستان کے اوپر مسلط کریں، یہ تب بھی ہو سکتا تھا۔ اس سلسلے میں ایک رجیم چینج آپریشن ہوا، جس کے بارے میں آپ بخوبی جانتے ہیں، سب چیزیں جانتے ہیں۔ رجیم چینج آپریشن کیسے پلانٹ کیا گیا، کس طرح وہ ایک سائفر آیا، کس طرح پاکستان کو ایک انڈر سیکرٹری
جو وزارت خارجہ کا ہے ڈونلڈ لو، اس نے دھمکی دی، تھریٹس دیا کہ اگر عمران خان صاحب مزید رہتے ہیں ان کو نو کانفیڈنس موشن میں فارغ نہیں کیا جاتا تو پاکستان کے لیے بہت برا ہوگا، بہت مشکلات ہوں گی. یہ تھی اس کی دھمکی. اور اگر کامیاب ہو جاتی ہے نو کانفیڈنس موشن، یہ نو کانفیڈنس جو موشن تھی یہ آنے سے پہلے سائفر تھمایا گیا جو ہمارے وزارت خارجہ کے وہاں پہ سفیر ہیں ان کو. تو اگر یہ کامیاب ہو جاتی ہے تو پھر کوئی مسئلہ نہیں ہے. یہ تھے اس کا متن، یہ تھا اس کا سارا گرد و نواح کا جو سیٹ اپ تھا، جو رجیم چینج آپریشن ہوا تو ہوا آپ کے سامنے ہوا. اس کے نتیجے میں ایک حکومت آئی. اس حکومت کا وزیر اعظم یہ کہتا ہے کہ کتنے افسوس کی بات ہے کہ ہم اپنے فیصلے کرنے میں آزاد نہیں ہیں. وہ کہتا ہے کہ اب چھینک بھی مارنی پڑے گی تو آئی ایم ایف سے اجازت لینی ہوگی. ایکچولی وہ آپ کو خبر دے رہا ہے کہ آپ پاکستان سے توقع نہ کریں کہ اب پاکستان کا کوئی وزیر اعظم اگلے 10 سال تک بھی آپ کو ایبسولوٹلی ناٹ کہہ سکے. ایسا نہیں ہوگا کبھی بھی، کیونکہ آئی ایم ایف کے شکنجے میں پاکستان کو ایسا جکڑا گیا ہے اور پاکستان کی معیشت کو ایک ایسی عجیب و غریب دلدل میں گھسیڑ دیا گیا ہے، دھکیل دیا گیا ہے کہ اب اس سے پاکستان کہیں نکلتا ہوا نظر نہیں دکھائی دے رہا. یہ اہم چیز جو ہے اور جو پرائم منسٹر کی سٹیٹمنٹ ہے یہ بڑی خوفناک قسم کی ہے. ایک ملک کا پرائم منسٹر یہ بات کر رہا ہے، یعنی کہ 22 کروڑ عوام کا نمائندہ یہ بات کر رہا ہے کہ اب مجھے نہیں کہ ایز پرائم منسٹر مجھے چھینک مارنی پڑے گی یا مجھے چھینک بھی مارنی پڑے تو مجھے آئی ایم ایف سے اجازت لیں. ہمیں لفظ استعمال کیا گیا ہے کہ ہمیں چھینک بھی مارنی پڑے گی تو اب آئی ایم ایف سے اجازت لینی پڑے گی. بہت تیزی سے بڑے گندے فیصلے کیے گئے ہیں اس ملک کی معیشت کے حوالے سے، یہ آپ نے دیکھے ہیں. اور پھر اب اگر چھینک بھی مارنی ہوگی تو آئی ایم ایف کی اجازت تو لینی پڑے گی جی، اس میں کوئی شک نہیں ہے. اب اس حالت میں پاکستان کو شہباز شریف صاحب نے پہنچا دیا. ایک ہارے ہوئے شخص کی یہ سٹیٹمنٹ ہے، ایک ہارے ہوئے شخص کی یہ باڈی لینگویج ہے. ایک ہارا ہوا شخص ایسی بات کر سکتا ہے، جس کو جیت کی کوئی امید نہ ہو ایسی بات کر سکتا ہے وہ شخص. وہ پھر ایسی ہی باتیں کرتا رہے گا کیونکہ اس کو جیت کی کوئی امید نہیں ہے. ایک اور بیان پرائم منسٹر آف پاکستان کا وہ آپ کے ساتھ ذرا شیئر کرتا ہوں. وہ کیا ہے کہ عمران خان صاحب پاکستان کا سب سے بڑا جو دشمن ہے دنیا میں وہ ہے عمران خان صاحب. یہ جی سٹیٹمنٹ ہے پرائم منسٹر آف پاکستان کی. دوبارہ سن لیں کہ عمران خان صاحب سے بڑا دشمن پوری دنیا میں پاکستان کا پیدا نہیں ہوا. ایک ٹویٹ میں انہوں نے سٹیٹمنٹ دی ہے. آپ ذرا اس کے اوپر تو اگر مجھے پورا وی لاگ بھی بنانا پڑ جائے نا تو میں بنا سکتا ہوں. اس ایک چھوٹے سے سٹیٹمنٹ کے اوپر بہت سی چیزیں بنائی جا سکتی ہیں، مگر میں چند چیزیں یاد کرواتا جاؤں. چند چیزیں یہاں پر یاد کروانے کی مجھے ضرورت ہے اس سٹیٹمنٹ کے بعد، تاکہ آپ کو پتہ چلے کہ عمران خان صاحب کتنا بڑا پوری دنیا میں پاکستان کا دشمن ہے. مودی سے بھی بڑا ہے، اسرائیل سے بھی بڑا ہے، رجیم چینج آپریشن کرنے والوں سے بھی بڑا ہے، یورپ سے بھی بڑا ہے. کتنے بڑے جو دشمن ممالک ہیں ہمارے ان سے بڑا ہے. یہ اس لیے میں یہ چیزیں چند شیئر کرنا چاہوں گا کہ ذرا آپ کو پتہ چلے کہ عمران خان صاحب کتنا بڑا پاکستان کا دشمن ہے بقول شہباز شریف صاحب. آگے سمجھ. نمبر 1، ورلڈ کپ جیتا پاکستان کے لیے کرکٹ میں.
اور عمران خان صاحب ورلڈ کپ جیت کر پاکستان میں آئے، پاکستان میں لے کے آ رہا ہے ورلڈ کپ کو، کسی اور ملک میں نہیں لیا، پاکستان میں لے کر آئے، پاکستان کی کیا کہتے ہیں مقبولیت ہوئی، پاکستان کی عظمت کے لیے جیتا اور پہلی دفعہ جیتا۔ آگے سنیں، کینسر ہاسپٹل بنایا، پاکستان کی لوگوں سے مدد کی، پاکستان کے لوگوں سے مانگے پیسے اور کینسر ہاسپٹل بنایا، کس کے لیے؟ پاکستان کے لیے۔ یونیورسٹی آف نمل، جو نمل یونیورسٹی ہے، جو یورپین طرز پر بنی ہوئی ہے، ایک گاؤں میں بنائی میاں والی کے، پاکستان کے لیے کیا، پاکستان کے ان لوگوں کے لیے کیا ہے جن کو سوچ بھی نہیں سکتے تھے کہ یورپین طرز کی یونیورسٹی میں وہ کبھی ڈگری انٹرنشپ کر سکیں۔ آگے سنیں، سیاست کی پاکستان کے اندر کی، پاکستان کے لیے کی، تمام اثاثے پاکستان میں عمران خان صاحب کے، کوئی باہر اثاثے نہیں پڑے، کوئی اہم فیلڈ نہیں ہے عمران خان صاحب کا باہر، کوئی کاروبار پاکستان سے باہر نہیں ہے عمران خان صاحب کا، کوئی یورپ میں نہیں ہے، کوئی امریکہ میں نہیں ہے، کوئی سعودیہ میں فیکٹری نہیں ہے، کوئی سٹیل مل نہیں ہے سعودیہ میں، کوئی بھارت میں ان کی سٹیل ملز یا شوگر ملز نہیں ہے، عمران خان صاحب کے کوئی فلیٹ نہیں یورپ میں، پاکستان میں اثاثے، پاکستان میں کاروبار، پاکستان کے لیے جینا مرنا پاکستان میں۔ عمران خان صاحب حکومت سے نکلنے کے وقت پاکستان میں رہے، پاکستان سے باہر نہیں گئے، حکومت سے نکالے گئے پھر بھی پاکستان میں ہیں، ابھی تک پاکستان سے باہر وہ نہیں گئے، جانا چاہتے تو جا سکتے تھے، بہت سے لوگ گئے بھی ہیں حکومت سے ڈسکوالیفائی ہونے کے بعد۔ عمران خان صاحب نے مدینہ ریاست کی بات کی، اپنے ملک میں اسلام کی بات کی، مدینہ کی ریاست بنانے کی بات کی، اور واحد پہلا حکمران جس نے مدینہ کی طرز کی ریاست کی بات کی اور اس کے اوپر عمل کرتے ہوئے بھی نظر آئے۔ 70 سال کا گند 2 دنوں میں صاف نہیں کیا جاتا، اس کے لیے کم از کم آپ کو 70 سال دوبارہ لگتے ہیں۔ اسلام فوبیا پہ بات کی، جس کو لوگ یہودی ایجنٹ کہتے رہے، اس نے اقوام متحدہ میں جا کر اسلام فوبیا کے اوپر بات کی، دنیا کو باور کروایا کہ آپ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جب اس طرح کی گستاخی کرتے ہیں تو مسلمانوں کے دلوں کو کتنی چوٹ پہنچتی ہے۔ یہ وہ شخص ہے جس کو دشمن کا لقب دیا جا رہا ہے، پاکستان میں دنیا کا سب سے بڑا دشمن بتایا جا رہا ہے، اس شخص کی میں ڈیٹیل بتا رہا ہوں آپ کو۔ عمران خان صاحب نے ہمیشہ اپنی قوم کو میرے پاکستانیوں کر کے بلایا، میرے پنجابیوں کر کے نہیں بلایا، میرے سندھیوں کر کے نہیں بلایا، میرے پختونوں کر کے نہیں بلایا، میرے بلوچیوں کر کے نہیں بلایا، ایک جڑی ہوئی بات کی کہ پاکستان کو جوڑے رکھا، کہ میرے پاکستانیوں ہمیشہ بات کی، جدھر بھی کی، جس صوبے میں بھی کی، جس جگہ پہ، جس پلیٹ فارم پہ بھی بات کی، میرے پاکستانیوں، اس ٹائٹل کے ساتھ پاکستان کی قوم کو مخاطب کیا۔ میں عمران خان صاحب کی بات کر رہا ہوں، پاکستان کو جنگ سے بچانے کے لیے اس نے دنیا کی سپر پاور، جس کو یہ لوگ کہتے ہیں سپر پاور ہے، ہم وینٹیلیٹر پر پڑے ہیں کچھ لوگ کہتے ہیں، اس کے سامنے ایبسولوٹلی ناٹ بول دیا۔ صرف پاکستان کو جنگ سے بچانے کے لیے، پاکستان کو پہلے بھی انہی لوگوں نے جنگ میں گھسیڑا، اس کو پاکستان کو جنگ سے بچانے کے لیے ایبسولوٹلی ناٹ سپر پاور کو بولا، اس کے بدلے میں عمران خان صاحب کی حکومت بھی چلی گئی، مگر عمران خان صاحب تو یہ لوگ آج بھی کہتے ہیں کہ یہ دشمن پاکستان ہے، ایسا نہیں ہے۔ یہ وہ شخص ہے جو حکومت کے جانے پر فوج پر حملہ آور نہیں ہوا، حالانکہ اس سے پہلے کئی پرائم منسٹروں نے فوج کے بارے میں بات کی، کچھ لوگ نام لے کر بات کرتے رہے ویڈیو لنکس کے ذریعے، آن دا ریکارڈ پڑی ہیں ویڈیو یوٹیوب پر آپ دیکھ سکتے ہیں۔ کچھ ایسے پرائم منسٹر بھی ہیں جنہوں نے آرمی چیفز کے نام لیے، انٹیلیجنس ایجنسیز کے چیف کے نام لیے،
اور بتایا کہ آپ نے ہماری حکومت گرائی ہے، آپ اس کے ذمہ دار ہیں۔ عمران خان صاحب نے ایسا نہیں کہا، بلکہ کیا کہا یہ سنیں، حکومت جانے کے بعد بھی کہا کہ فوج پاکستان کے لیے مجھ سے بھی زیادہ ضروری ہے۔ یہ ہے جی عمران خان صاحب، یہ ہے وہ جس کے اوپر غداری، جس کے اوپر دہشت گردی، جس کے اوپر کیا کہتے ہیں 26 27 پرچے کاٹے جا رہے ہیں۔ غداری اور دہشت گردی کے فتوے پاکستان کا وزیر اعظم تقسیم کرے گا تو پاکستان کی صورتحال کیا ہوگی اور کس طرف جائے گی، یہ ہے میرا سوال۔ کہ اگر آپ ایک شخص کو دشمن کہہ رہے ہیں جو پاکستان کا مقبول ترین لیڈر ہے، جس کی اس ٹائم پاکستان میں مقبولیت ہے، جو 2 گھنٹے کے اندر 550 کروڑ روپے اکٹھے کر رہا ہے پاکستان کی مدد کے لیے پاکستانی عوام سے، آپ اندازہ لگا لیں اس طرح کے فتوے پاکستان کو کس سائڈ پر لے کر جائیں گے، کس صورتحال کی طرف دھکیلیں گے۔ شہباز شریف صاحب کا عمران خان صاحب کی خود مختاری کا، خودداری کا اعتراف کیا۔ وہ کیسے کیا، ذرا وہ بھی بات کرتے ہیں۔ انہوں نے ایک سٹیٹمنٹ دی کہ فقیر کی جو اکڑ ہوتی ہے وہ نہیں ہوتی، فقیر کی کبھی کوئی اکڑ نہیں ہوتی۔ ایک سٹیٹمنٹ ان کی اس طرح کی ہے کہ فقیر کی کوئی اکڑ نہیں ہوتی۔ یہ خود بھی تو کہتے ہیں کہ ہم بھکاری ہیں، ہم فقیر ہیں۔ ایک یہ بھی انہوں نے کہا تھا، دیکھیں جی میں اگر آیا ہوں، اگر میں آپ کے پاس آیا ہوں تو آپ یہ مت سمجھیں کہ میں بھیک مانگنے آیا ہوں، لیکن مجبوری ہے، لیکن اس ٹائم مجبوری ہے، مطلب کہ سمجھ تو گئے آپ۔ تو ان کی سٹیٹمنٹ دیکھیں، کہہ رہے ہیں جی فقیر کی کوئی اکڑ نہیں ہوتی۔ پرائم منسٹر شہباز شریف صاحب کہتے ہیں کہ ایک دوست ملک سے عمران خان صاحب کو کچھ پیسے آتے ہیں اور انہوں نے یہ کہہ کر واپس کر دیے کہ مجھے یہ نہیں چاہیے، یہ پیسے تھوڑے ہیں۔ کمال کی بات ہے جی، یہ تو آپ نے خود اعتراف کر لیا عمران خان صاحب کی خودداری کا۔ دیکھیں جی ضرورت مند اور فقیر میں بڑا فرق ہوتا ہے۔ ضرورت مند اگر آپ کے پاس آتا ہے کہ مجھے کچھ پیسے چاہیے، میری ضرورت ہے، تو آپ اس کے ہاتھ میں 5 روپے کا ٹھیپا رکھ دیں یا 10 روپے رکھ دیں، جیسے بھکاری کے ہاتھ میں رکھتے ہیں، مانگنے والے کے ہاتھ میں رکھتے ہیں، تو اس کے ساتھ یہ بہت بڑا مذاق ہے اس کی خودداری کے ساتھ۔ کیونکہ ضرورت مند جو ہوتا ہے اس نے بھیک نہیں مانگنی ہوتی، وہ آپ کے پاس آیا ضرورت کے لیے کہ آج مجھے ضرورت ہے، آج پاکستان کو ضرورت ہے، آج آپ اپنے پیسے ہمیں دے دیں، ہماری ضرورت پوری کریں، کل ہم آپ کی ضرورت پوری کریں گے۔ پاکستان نے کئی ممالک کی ضرورت پوری کی، پاکستان نے کئی جگہ پر آگے بڑھ کر جب دنیا میں اس طرح کے ڈیمیجز ہوئے، کولیکٹرل ڈیمیج ہوئے، آفات ہوئے، ارتھ کویکس ہوئے، تو پاکستان نے آگے بڑھ کر خود ضرورتیں کے وقت ان کی مدد کی۔ تو اگر آپ ضرورت مند ہیں تو آپ کے ساتھ بھکاری والا رویہ تو نہیں، آپ ضرورت مند ہیں، آپ بھکاری نہیں ہیں، آپ کو پیسے دیے ہیں ضرورت کے مطابق دینے ہوں گے، اگر نہیں دے سکتے تو انکار کریں۔ لیکن اگر آپ بھیک مانگ رہے ہیں تو وہ 5-10 ہی ملنے ہیں آپ کو۔ یہ جو انہوں نے بات کی ہے فقیر کی کبھی اکڑ نہیں ہوتی، یعنی کہ انہوں نے پہلے بھکاری بنایا، اب فقیر کہہ رہے ہیں۔ ہم ضرورت مند ہیں، ہم فقیر نہیں ہیں، ہم بھکاری نہیں ہیں، اور اس سٹیج تک بھی آپ ہی لوگ لے کر آئے ہیں، آپ ہی نے 25-50 سال حکومتیں کی ہیں پاکستان کے اوپر، آپ ہی سٹیج تک پاکستان کو لے کر آئے ہیں کہ وہ ضرورت مند ہو چکا ہے پاکستان اس ٹائم۔ یہ تو عمران خان صاحب کی بہت بڑی خودداری ہے کہ انہوں نے کہا کہ میں بھکاری نہیں ہوں، آپ مجھے 5-10 روپے دے رہے، تھوڑے پیسے دے رہے، میں خود مختار انسان ہوں، میں ضرورت مند ضرور ہوں، میں مانگنے نہیں آیا یا مانگنے والا نہیں ہوں، میں ضرورت مند ہوں، آپ میری ضرورت پوری کریں، جب آپ کی ضرورت آئے گی تو ہم پوری کریں گے۔ آپ پاکستان اس ٹائم پرابلم ہے، آپ پاکستان کی ضرورت پوری کریں، یہ چیز تھی۔ فقیر کی کبھی کوئی اکڑ نہیں ہوتی، ضرورت مند اور فقیر میں یہ فرق ہوتا ہے، مانگنے والے میں اور ضرورت مند میں بڑا فرق ہوتا ہے۔ ایسا کوئی غیرت مند آدمی نہیں کر سکتا ہے، خوددار شخص کی نشانی ہوتی ہے، غلام ایسا کبھی نہیں کرتے کہ پیسے انہیں دیے گئے اور انہوں نے واپس کر دیے، یہ خوددار شخص کی نشانی ہوتی ہے، کسی غلام کی شخص کی نشانی نہیں ہوتی ہے۔
शहबाज शरीफ साहब आपको ये बात कभी समझ नहीं आएगी, क्योंकि आप इन चीज़ों से बहुत दूर हैं। छींक भी मारनी होगी तो IMF की इजाज़त लेनी पड़ेगी जनाब। ये तो आपकी एटीट्यूड है, ये तो आपकी क्या कहते हैं चीज़ें हैं। डाल दिया है एक बार फिर गुलामी का पट्टा इनके गलों में, एक बार फिर गुलामी का पट्टा गले में डल चुका है। खुदा खुदा करके, अल्लाह अल्लाह करके हमारे नौजवानों को इमरान खान साहब ने ये कॉन्फिडेंस दिया था कि हम दुनिया को ना कभी भी ना बोल सकते हैं, दुनिया को किसी टाइम भी दुनिया को एब्सोल्युटली नॉट बोल सकते हैं। खुदा खुदा करके ये हमें कॉन्फिडेंस दिया गया, कम से कम कौम को एतमाद तो आ रहा था कि हम अपने पैरों पर खड़े हो रहे हैं, मगर वापस जमीन पर लगा दिया इन्होंने। तो एक ऐसा शख्स जो कहता है कि हम भिखारी हैं, तो वो उसको ये चीज़ें कभी समझ नहीं आएंगी। आगे बात करते हैं। इमरान खान साहब ने सरगोदा का एक जलसा किया, बहुत बड़ी तादाद में इमरान खान साहब के जलसे में जैसे पहले की तरह जैसे भी लोग आते हैं, बहुत ज़्यादा अवाम ने अपना पुरजोश इस्तकबाल किया और आए बच्चे, बूढ़े, खवातीन, नौजवान, हर लेवल के लोग थे। और इमरान खान साहब ने खिताब किया, वकला से भी खिताब किया, कुछ अहम तरीन चीज़ें की हैं जो इमरान खान साहब ने बोली हैं अपने जलसे में सरगोदा वाले में, वो मैं आपसे शेयर करता हूँ। एक तो उन्होंने कहा कि मैं जब भी चाहूँ इस्लामाबाद बंद कर सकता हूँ, चारों जगहों पर हुकूमत मेरी है, इसमें कोई शक नहीं है। इमरान खान साहब एक मुहिब वतन शहरी हैं, एक मुहिब वतन लीडर हैं। वो चाहते तो जब भी उनकी पंजाब में हुकूमत आई थी उसके बाद क्रैक डाउन भी हो सकते थे, उसके बाद चाहते तो पाकिस्तान के 4 सूबों में उनकी हुकूमत है। मैं दोबारा रिमाइंड करवा दूंगा, आपको याद करवाता चलूं। चौथा, एक सबसे पहले आज़ाद कश्मीर में, गिलगित बल्तिस्तान में, KPK में और पंजाब में 4 जगहों पे हुकूमत है और चारों जगहों से वो पाकिस्तानी कौम को इकट्ठा करके पाकिस्तान के सबसे बड़े शहर कैपिटल जो है दारुल खलाफा है इस्लामाबाद को सील कर सकते थे, लेकिन उन्होंने नहीं किया। और उन्होंने ये कहा कि मैं ये नहीं करना चाहता और मुझे मजबूर भी ना किया जाए, मैं ऐसे मुल्क को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहता। फिर कहा कि मैं 4 माह से सब्र कर रहा हूँ। ये बड़ी एक अहम चीज़ उन्होंने कही कि मैं 4 महीने से सब्र में हूँ, मेरा सब्र का पैमाना लबरेज मत करें, वरना मेरे साथ इस वक्त कौम खड़ी है और इसमें कोई शक नहीं है। जो अक्लमंद, समझदार, शऊर, बाशऊर लोग ये बात समझते हैं कि इमरान खान साहब के साथ इस टाइम पूरी कौम खड़ी है। चंद गिरोह ऐसे हैं जो नहीं खड़े हैं, बाकी पूरी कौम खड़ी है, अंदर खाने भी खड़ी है। और आज अगर इलेक्शन हो जाए 2 तिहाई अक्सरियत नॉर्मल है इमरान खान साहब की। तो फिर कहा कि मैं 4 माह से सब्र कर रहा हूं, मुझे मेरे सब्र का इम्तिहान मत लिया जाए, वरना मेरे साथ कौम खड़ी है। सैलाब और उसके नुकसानात पर इमरान खान साहब ने बात की और ये भी साथ कहा कि जो सैलाब ज़दगान लोग हैं उनकी मदद की जाए। उनके लिए उन्होंने फंड रेजिंग की और एक कंट्रोल रूम भी बनाया जा रहा है, क्योंकि इमरान खान साहब ने बड़ा वादा कहा कि मैंने 3 घंटों में 550 करोड़ इकट्ठे किए, मगर टाइम की कमी की वजह से कुछ कॉल ड्रॉप्स हो गई, कुछ इस तरह का सीन था। अब एक खास किस्म का कंट्रोल रूम बनाया जाएगा जिसकी मदद से वो फंड तकसीम भी किए जाएंगे और नए फंड भी कलेक्ट किए जाएंगे। इसके ऊपर भी इमरान खान साहब ने बात की, मगर ये सैलाब की सिचुएशन की वजह से इमरान खान साहब ने अभी तक अपना सब्र बरकरार रखा हुआ है, वरना इमरान खान साहब के साथ ये कौम खड़ी है, इसमें कोई शक नहीं है। इमरान खान साहब की वार्निंग बहुत अहम वार्निंग थी। अक्लमंद के लिए इशारा काफ़ी होता है। मुकदमात के हवाले से भी इमरान खान साहब ने बात की। उनके ऊपर तौहीन अदालत के मुकदमे हुए, उनके ऊपर दहशतगर्दी के मुकदमा कर दिया गया, उनके ऊपर बहुत से मुकदमे हुए, गद्दारी के मुकदमे तक बनाने की कोशिश की गई। अब एक नया मुकदमा उनके ऊपर करने की कोशिश हो रही है कि तौहीन IMF। ये बड़ा कमाल का मुकदमा होना है। मैं तो बड़ा हैरान हूँ कि तौहीन IMF मतलब कौन सा मुकदमा होगा। ये लेट्स सी, इसको भी देखते हैं आने वाले वक्तों में कि ये हुकूमत क्या करती है, किस तरह अवाम को एंजॉय करा रही है,
महंगाई का जिक्र करते हुए भी इमरान खान साहब ने बड़ा कहा कि जब मेरी हुकूमत थी उस टाइम तो बहुत कौम कहती थी कि जी बड़ी महंगाई है, इमरान खान साहब ने ये कर दिया, इमरान खान साहब वो कर दिया। अब वो लिफाफे लिफाफियां कहाँ पर हैं जो क्या कहते हैं बड़े बड़े टॉक शो करते थे, बड़े बड़े शो करके और न्यूज चैनल्स पर अपने लिफाफे लिफाफियां बोल रहे होते थे जी टमाटर महंगे हो गए, प्याज महंगा हो गया, ये महंगा हो गया, वो महंगा हो गया, इमरान खान साहब ने जी बहुत महंगाई कर दी है। इसके ऊपर भी एक अहम चीज उन्होंने बात की। सबसे अहम जो पॉइंट इमरान खान साहब ने कहा वो बड़ी, उसके ऊपर अक्लमंद और दानिशवर लोगों को सोचना पड़ेगा, जो पाकिस्तान के ताकतवर लोग हैं उनके ऊपर मैं बात करता हूं। मुझे इतना दीवार से मत लगाना कि मैं अपनी कौम के सामने वो शक्लें रख दूं जिनकी वजह से इस वक्त मुल्क मुश्किल में है। दोबारा ये सुने, बड़ी अहम चीज इमरान खान साहब ने की कि मुझे इतना दीवार से मत लगाना कि मैं अपनी कौम के सामने वो शक्लें रख दूं जिनकी वजह से मुल्क इस वक्त मुश्किल में है। इमरान खान साहब ने पहले भी एक दो जलसों में ये बात वादा की है और बहुत दफा वादा की है कि मैंने एक खास किस्म की वीडियो बना के खास जगह पर सेव करके रखी हुई है, जिनमें वो 4-5 लोग हैं जिनकी शक्लें हैं, जिनके बारे में मैंने नाम बोले हुए हैं कि ये लोग थे जिम्मेदार पाकिस्तान के इस हालत के। पाकिस्तान में रजीम चेंज ऑपरेशन के जिम्मेदार ये लोग थे, हुकूमत गिराने में आलाकार ये लोग थे। 4-5 लोग होंगे, ज्यादा ज्यादा 2-3 करोड़ तो लोग हो नहीं सकते। तो उनकी वीडियो बना के इमरान खान साहब ने खुद ये बोला है कि एक खास जगह पर रखी हुई है। तो इमरान खान साहब ने बड़ी वाज़ेह उन लोगों को इंडिकेशन दी है कि मुझे इतना दीवार के साथ मत लगाया जाए कि मुझ पे मुकदमे, अदालती केसेस, मुझ पे अदालतों के ऊपर मुकदमे, तौहीन अदालत, कभी IMF तौहीन, पता नहीं कौन कौन से दहशतगर्दी तक मुकदमा, जो दफात ही नहीं लगती थी वो वाला मुकदमा, अब जो 12 सितंबर तक तोसीर दी गई है उस मुकदमे में आप देखें तौहीन अदालत के, उसमें 4 नई दफात लगा दी गई हैं, कमाल की दफात लगाई जा रही हैं। तो इमरान खान साहब ये बड़ी वाज़ेह बात कर रहे हैं कि जितना दीवार से लगाया जाएगा मैं इतना लड़ूंगा, इतना मुकाबला करूंगा। आप मैच हार चुके हैं। ये जलसे में इमरान खान साहब ने वाज़ेह किया था कि मुझे पता चल जाता है कि जब टीम एक ऐसा मुकाम आता है कि जब टीम मैच हारने वाली होती है, मुझे आइडिया हो जाता था कि आप टीम मैच हार गई। तो इमरान खान साहब ने वाज़ेह कर दिया है कि आप मैच हार चुके हैं, छोड़ दें, आप बस कर दें, बहुत हो गया है, जनरल इलेक्शन की तरफ जाएं, मत पाकिस्तानी कौम के साथ इतना बड़ा खिलवाड़ करें। इमरान खान साहब जिसका नाम लेंगे, एक बात मैं आपको वाज़ेह कर दूं कि पाकिस्तान की मकबूल तरीन शख्सियतें इस टाइम पाकिस्तान का ट्रेंड बन चुके हैं, टॉप ट्रेंड। एक बार गलती से भी इमरान खान साहब ने किसी का नाम ले लिया कि ये रिजीम चेंज ऑपरेशन में था, इसकी वजह से मुल्क इस हालत में आया है, तो उसका, उस शख्स का इस पूरे मुल्क में तमाशा लग जाएगा, चाहे वो सोशल मीडिया है, चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक है, प्रिंट मीडिया है, कोई भी मीडिया है, अवाम ने उसका तमाशा लगा देना है। इसमें आपको पता है, और ये उन लोगों के लिए, समझदार लोगों के लिए, अक्लमंद, ताकतवर, मुक़्तदर हलकों के लिए निशानियां हैं। इस मुल्क में गारंटी के साथ लोग इमरान खान साहब के ऊपर यकीन कर रहे हैं। ये कोई वैसा लीडर नहीं है और अब वो दौर भी नहीं है कि जैसे भुट्टो के साथ हो चुका था या होगा, ऐसे अब इमरान खान साहब ने आपके साथ आप बंद कमरों में ये सीन कर जाएंगे, ऐसा कुछ नहीं होगा। कौम इस वक्त फुल यकीन रखे हुए और फुल फॉर्म में। आज इमरान खान साहब का जलसा था क्या कहते हैं गुजरात में भी इमरान खान साहब का पुरतबार इस्तकबाल हुआ, बहुत अहम उन्होंने इनिंग्स खेली और बहुत आवाम आई और बहुत ज़्यादा उनको क्या कहते हैं सपोर्ट किया इमरान खान साहब की जलसे को, और उन्होंने जलसा सुना। गुजरात में भी उन्होंने अपनी वाज़ेह क्लियर चीज़ें बयान की हैं, उसके ऊपर बात करूँगा इंशाल्लाह। और यही तकरीबन चीज़ें थी। और इस टाइम पाकिस्तान में सैलाब की फ्लड की सूरत हाल है। मैं हर वीडियो में ये बात करता हूँ, अपने भाइयों के साथ शाना बिशाना खड़े हों, उनकी खिदमत करें, उनको फंड दें, उनकी रिलीफ, उनकी मदद करें, और जो आपसे हो सकता है। ज़रूरी नहीं कि आपने 50,000 ही देना, ये लाख ही देना, ये 5 करोड़ ही देना है, 2 रुपये भी आपके लिए काफ़ी हैं। और आप अगर पैसे नहीं दे सकते तो
ان کے ساتھ جا کے کھڑے ہوں، ان کی خدمت کریں، یہ کافی ہے۔ نیکسٹ ویڈیو انشاءاللہ جلد میں اپلوڈ کروں گا اور آپ کے ساتھ نئی چیزیں شیئر کی جائیں گی۔ تب تک کے لیے اپنے بھائی کو اجازت دیں، اپنا خیال رکھیں، اپنے بھائی کے اس چینل کا خیال رکھیں۔ پاکستان زندہ باد۔